خواتین کے حقوق کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواتین کی کئی حیثیتیں ہیں، جن میں سے ایک حیثیت ماں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، اور بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اس حوالے سے کیا حکم دیا، اس کے لیے ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں تو ہمیں بہت سے روشن پہلو ملتے ہیں جن سے ہم اپنی ماؤں کے حوالے سے اپنے کردار کا تعین کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر کس کا حق زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا حق۔ اس صحابی نے تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق، اور جب چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا حق۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حقوق کے حوالے سے اولاد کو یہ سبق دیا گیا کہ تمہاری ماں کا حق تمہارے باپ کے مقابلے میں تم پر 3 گنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اس انداز میں تربیت کرتے کہ جس سے انہیں یہ بتاتے کہ تمہارے حقوق کا جو معاملہ ہے، حقوق العباد کا، اس میں سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے، اور خصوصاً ماں کا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرو اور کیسا معاملہ کرو؟ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا، یعنی کوئی ایسا جملہ جو ان کی دل شکنی کا باعث ہو، جو ان کے دل پر چوٹ بن کر لگے، ایسا کوئی فکرہ تمہاری زبان سے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے حوالے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آ گیا اور ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فلانا ساتھی وہ بہت تکلیف میں ہے، حالت نزع میں ہے، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے۔ جب وہ ماں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے اس بیٹے کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا رویہ تھا؟ تو ماں نے انتہائی پریشانی اور دکھ سے کہا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں اور میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے معاف کر سکتی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے اتنا تنگ کیا اور اتنے دکھ دیے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ، تاکہ ماں کے اس نافرمان کو اس دنیا میں اس کی سزا دے دی جائے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ ماں نے جب یہ بات سنی فوراً کپ کپی طاری ہو گئی اور کہا،
یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آپ جلا دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا بیٹا جو اپنی ماں کو اتنا دکھ پہنچاتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے۔ لیکن ماں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، آپ اسے یہ سزا نہ دیں۔ ماں کے حوالے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ اپنی والدہ کی قبر پہ جایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننہالی خاندان سے ملا کرتے، صرف اس نسبت کے ساتھ کہ وہ ان کی ماں کا خاندان تھا، اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوتے۔ اس کے علاوہ خاتون کی ایک اور حیثیت ہوتی ہے کہ وہ بہن ہے۔ بہن ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عملاً تربیت دی، اس کو ہم ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی رضائی بہن، چونکہ آپ کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی، تو آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، وہ آپ کی خدمت میں کسی کام کے لیے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا استقبال کیا کہ صحابہ حیران رہ گئے کہ آپ اٹھ کر ان کو ملے، اور پھر اپنی وہ چادر جس کا تذکرہ عموماً تقریروں میں ہوتا ہے کہ کالی کملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بچھائی اور اس پر حضرت شیمہ کو بٹھایا۔ یہ آپ کی حقیقی بہن نہیں تھی، لیکن رضائی رشتے حقیقی رشتوں کی طرح ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو اس ادب اور احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، ان کی بات سنی، ان کا مسئلہ سنا، ان کی ضرورت پوری کی، اور پھر ان کو بڑے پیار اور محبت سے رخصت کیا۔ صحابہ کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ خاتون میری رضائی بہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے ایک اجتماعی ارشاد جو فرمایا، جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی بھی تھی شاید، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور بہترین چیز دنیا کی نعمتوں میں سے وہ نیک عورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے خواتین کے لیے جنت کا حصول مردوں کی نسبت زیادہ آسان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر اس صاحب مال ہو تو زکوٰۃ دے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر آخر عورت کون سا احترام چاہتی ہے اور کون سا حق چاہتی ہے جو وہ اسلام کو الزام دیتی ہے کہ اسلام نے ہمیں حقوق عطا نہیں کیے۔ اسلام نے عورت کو اپنی شادی کرنے کا اختیار دیا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کوئی نہ کرے۔ اس کے قریبی عزیزوں میں سے بھی، اس کے رشتہ داروں کو بھی پابند کر دیا گیا، یہاں تک کہ والدین کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ اس کی رائے ضرور لیں اور اس کی رائے کا احترام کریں۔ نابالغ عورت اگر اس کا نکاح چھوٹی عمر میں ہو جاتا ہے تو اسلام نے اس عورت کو اختیار دیا کہ جو ہی وہ بالغ ہو، وہ اگر اس نکاح سے مطمئن ہے تو اسے باقی رکھے، اور اگر مطمئن نہیں ہے تو اس نکاح کو وہ خود فسخ کر سکتی ہے اور یہ اعلان کر سکتی ہے کہ مجھے یہ قائم کیا ہوا وہ رشتہ جو میرے بچپن میں قائم کیا گیا اور میرے شعور سے پہلے قائم کیا گیا، میں اس رشتے کو باقی نہیں رکھنا چاہتی، تو شریعت اس کا پورا احترام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت اگر کاروبار کرتی ہے شرعی حدود کے اندر رہ کر اور شریعت کے پابندیوں کے ساتھ کاروبار کرتی ہے، تو اس کاروبار سے حاصل ہونے والا سارا مال اس کی وہ مکمل ملکیت کا حق رکھتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا
للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو عورتیں کماتی ہیں، لیکن عورت کی کمائی پر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مردوں کی کمائی پر عورت کا پورا حق ہے، یعنی وہ کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے، مرد اس کی کفالت کا ہر صورت میں ذمہ دار ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، کفالت کی ذمہ داری اور معاشی ذمہ داری یہ عورت پر نہیں، یہ مرد پر عائد کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔